بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ میں یہ پہلا باب ہے کہ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیفیں یا مشقتیں جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا احاطہ کرنا بھی کہتے ہیں ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی گرمی ہے اور وہاں دور دور تک پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ بسوں کے اندر بندہ سفر کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن وہ تو پیدل چلتے تھے اور کئی دن تک چلتے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ آگے جا کے ہمیں کھانا ملے گا، کھانے کے لیے کیا ہے، کھجوریں ہیں یا پانی ہے بس۔ مگر کہتے ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قصے سے ابتدا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں کس واقعے سے، یہ دروازہ بند کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے نا وہ برکت کا ذریعہ ہے۔ جیسے کوئی بھی مجلس ہو، اس میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو جب درود پڑھیں گے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام ہو تو وہ جگہ، وہ بیٹھنا بابرکت ہو جاتا ہے۔ کہ درود پڑھنے سے ویسے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 اللہ جنت میں درجے بلند کرتا ہے۔ تو انہوں نے واقعہ ہی آپ کا ہی شروع کیا، اور شروع بھی کون سا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر جو ہے نا اس کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں، کہ نبوت مل جانے کے بعد، کیونکہ 40 سال کے بعد تو آپ کو جب نبوت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما رہے تھے۔ تقریباً یہ 40 سال کے بعد 13 سال جو ہے نا وہ مکے میں گزارے ہیں، وہ کرنے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، فرض کریں آپ کے پاس کوئی آتا ہے، نہیں آپ پڑھ رہے ہو، آپ کو کوئی پڑھنے نہیں دیتا، ویسے پاس بیٹھا شور کر رہا ہو تو اس کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، تو اور یہ جو ہے نا وہ شور کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں اور لوگ آگے پیچھے سے جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سنو۔ کس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں مطلب وہ کر رہے تھے۔ تو قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کی مدد کرتے تھے۔ تو اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ نے وہ سنا ہے نا واقعہ حضرت بلال کا، تو کتنا مارتے تھے۔ وہ کہنے لگے اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دو، وہ کہتے کہ نہیں، میں نبی کا کلمہ میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے کہ حضور کی ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ یعنی اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے، اور ان کے ایک چاچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے اپنے بھتیجے کا ساتھ تو دیتے تھے۔ اب وہ پیچھے آیا ہے نا کہ کچھ جو ہے نا وہ باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو حضور کے چاچا اچھا، اس کے بعد حضور کی ہر قسم کی مدد، اور 10ویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ شیب ابی طالب جو ایک وہ واقعہ آتا ہے نا، اس میں ایک تو آپ کے چاچا کا انتقال ہو گیا اور دوسرا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یہ 2 بڑے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ سانے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیش آئے۔ تو پھر پہلے تو سپورٹ تھی نا، اب وہ چاچا جی کا انتقال ہو گیا، تو اب جو مشرکین تھے نا، اب کو پھر کھلے عام انہیں نا جو ہے نا وہ کیا موقع مل گیا آپ کو ستانے کا، آپ کو تنگ کرنے کا۔ تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا، اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے۔ یعنی اب یہاں پہ تو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا نا،
تو پھر یہاں سے نکلے مکے سے، اور یہ طائف جو ہے نا یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ یہاں سے پیدل چلے۔ ہم تو بیٹھے تھے تقریباً 8 بجے، 8:30 بجے بیٹھے، تو تقریباً ہم پہنچے تو کوئی 10-11 بجے جا کے، اور بیٹھے بیٹھے تھک گئے۔ 3-4 گھنٹے جو ہے نا وہ لگے وہاں تک پہنچنے میں، اور یہ پیدل جاتے ہیں اور تقریباً 10 دن میں پہنچتے ہیں طائف میں، اور صرف کس لیے؟ تبلیغ کے لیے۔ اب یہ وہاں سے جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں یہ ہے نا ایک قبیلہ تھا ثقیف، اس کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ اس وقت بڑی نہیں تھی، وہ جو طائف کی بستی ہے آج تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے وہاں پر۔ تو پہلے تو وہ بالکل، اب وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اور وہاں کے وہ جو 3 سردار تھے نا وہ تینوں ہی بھائی تھے۔ پہلے ایک کے پاس گئے، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرے کے پاس، تینوں ہی نہیں مانے۔ تو اب مطلب کہ یہ سمجھے کہ چلے ان سے گفتگو کرتے ہیں، دین کی بات سناتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے کہ اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ عرب کی مشہور مہمان نوازی کیا ہے کہ وہ آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں خاطر میں لائی، کوئی چیز بھی، نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ اب یہ پروٹوکول یہ دیا ہے صلہ، کتنا پیدل چل کے گئے ہیں، پھر کیسے سفر کیا۔ ان لوگوں نے بھی یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کیسی دکھ دینے والی بات ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ تو اگر واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نامید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، اور یہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ یہ جس جگہ پہ آپ کا گھیراؤ کیا نا وہ جگہ میں نے دیکھی، ابھی بھی وہاں پر ایسے باؤنڈری لگی ہوئی ہے، تو اس کو سیف کیا ہوا ہے، اور آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کو دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ جس جگہ پہ پہلا قطرہ خون کا گرا وہ والی جگہ ابھی سیف ہے، محفوظ ہے کی ہوئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں، تقریباً یہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں جا کر ایک باغ آتا ہے، وہاں تھوڑی دور جا کر جو ہے نا وہ پہاڑ کے ساتھ ہی، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر ہے کافی بڑا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، ابھی بھی اس کے ساتھ آپ کا خون جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے۔ بہت ساری ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس پہ جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، اور بلکہ تو انہوں نے یہیں تک بس نہیں کیا، بلکہ اوپر سے جو ہے نا بہت بھاری پتھر جو ہے نا وہ چڑھ گئے اوپر، انہوں نے پھینکا، کافی بڑا تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ اگر انہوں نے پھینکا ہے تو آپ نے اشارہ کیا نا پھر رک جا، اگر اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو پھر، تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر ابھی وہاں دیکھا ہے ہم نے کہ وہ بالکل ایسے چھوٹا سا پتھر ہے اس کے نیچے اور اس کے اوپر وہ کھڑا ہے، اور اس وقت کا ایسے ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے بالکل۔ تو ابھی وہاں جو ہے نا وہ پھر وہاں جو باغ ہے، وہاں جو باغ تھا نا اس میں ایک وہ مالی تھا، گارڈنر جس کو کہتے ہیں، جو باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایسے ایسے نبی آئے ہیں تو وہ ان کے پاس کھجوریں کہہ دیا، وہ انگور لے کے جاتا ہے۔ وہ اس نے رہائش کے لیے وہ چھوٹا سا جھونپڑا جو بنایا ہوا تھا نا
کیونکہ وہ بعد میں پھر اس کو آپ نے دعوت دی، وہ بندہ مسلمان ہو گیا، اور جس جگہ پہ اس کی رہائش تھی، جس جگہ پہ، تو وہاں پر اب مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ مطلب کہ اس نے چھوٹا سا گھر بنا کے نا اسی کے اندر ہی رہتا تھا نا وہ۔ تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو، اب اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے بسی کی، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے کہ جس نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور تیرے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ اب اتنا کچھ کیا ہے انہوں نے، ہم دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ تو خیر، مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو وہ گفتگو جو آپ سے سنی اور ان کے جوابات سنے، ایک فرشتہ جو اس کی متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ کو جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد ایک فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر شاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نا وہ جس کی ڈیوٹی تھی پہاڑوں کے اوپر، تو وہ ساتھ آیا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا نا کہ وہ دو پہاڑ ایسے نا ایل شکل کے اندر ایسے ملے ہوئے ہیں، وہ یوں ایسے کر کے تو ملانا تھا، یوں ایسے کر کے، تو بلکہ یہ نہیں فرمایا آپ نے ان کے لیے بخشش کی، رحمت کی اور معافی کی، جو ہے نا وہ دعا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا میں تو اللہ سے اس کی امید کرتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی پرستش کریں، جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ پھر کہتے ہیں اسی علاقے سے محمد بن قاسم نکلا ہے سن 712 سے، وہاں سے فتح کرتا ہوا سندھ تک پہنچا ہے۔ اب اگر اسی وقت بد دعا کر دیتے سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور آج وہاں مسلمان ہیں اور پورا وہاں کا ایریا، پھر اس کے بعد کیونکہ اس وقت تو وہ مانے نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو جو ہے نا فتح کیا تھا، اور سب سے پہلے وہاں پر جو مسجد بنائی گئی کہ وہ مسجد ہے، اب تو مسجدوں کے اوپر وہ مینار بنائے جاتے ہیں نا، تو طائف کے اندر وہ مسجد پہلی ایسی مسجد بنی ہے کہ جس کے جو ہے نا وہ جس کے ساتھ جو ہے نا وہ مینار بنایا گیا، یعنی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کمانڈ دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ بھائی، تو پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ طائف کا جو علاقہ ہے اس کو پھر جو ہے نا وہ فتح کیا۔ کہتے ہیں یہ ہیں آپ کے اخلاق کریم ذات کے کہ جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ کہ بھی سمجھ آئی اس واقعے کی؟ اللہ ہمیں اس واقعے کے اوپر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا اصل مقصد واقعے کا یہی ہے نا کہ اسلام کی خاطر اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی سے کیا سیکھنا چاہیے کہ آپ حسن اخلاق کے بالکل اعلیٰ مثال ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کتنے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔